ذرا سوچو، جب آنکھیں بند ہوں گی، آوازیں دور ہوتی جائیں گی اور تم قبر کے اندھیرے میں بالکل تنہا ہوگے۔ من ربک؟ اللہ رب ہے۔ میں تمہارے گناہ ہوں۔ میں قیامت تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی فرار نہیں ہے۔ موت کے بعد کیا ہوگا؟ قبر کے اندھیرے میں پہلا دن۔ یہ کہانی کسی ایک انسان کی نہیں، یہ اس دن کی کہانی ہے جس دن ہر زندہ نفس نے ذائقہ موت چکھنا ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس لمحے جب روح جسم سے جدا ہونے لگتی ہے، اگر انسان نیک ہو تو فرشتے نرمی سے کہتے ہیں، اے مطمئن روح، اپنے رب کی طرف لوٹ آ، وہ تجھ سے راضی ہے، تو اس سے راضی ہے۔ اور اگر گناہوں میں ڈوبا ہو تو روح کو ایسے کھینچا جاتا ہے جیسے کانٹوں میں بھیگی ہوئی روئی کو کھینچا جائے۔ جنازہ بد ہو، ہائے افسوس، مجھے کہاں لے جا رہے ہو، مگر یہ آواز ہم نہیں سنتے۔ مجھے جلدی لے چلو، براہ کرم جلدی کریں۔ ہائے میری بربادی، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ بند ہوتی ہے، اندھیرا، خاموشی، اور پھر دو خوفناک فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر۔ آواز گونجتی ہے، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین من کیا ہے؟ ربک؟ اللہ رب ہے۔ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ قبر کشادہ ہو جاتی ہے، جنت کی ہوا آتی ہے، نور بھر جاتا ہے، اور نیک اعمال۔ ڈرو مت، میں تمہارے نیک اعمال ہوں، میں اب تمہارا ابدی ساتھی ہوں۔ اور اگر جواب نہ دے سکا، زبان گونگی ہو جاتی ہے، دل لرزتا ہے، اور وہ کہتا ہے، ہائے ہائے، میں نہیں جانتا۔ تو فرشتے کہتے ہیں، تو نے نہ جانا نہ مانا۔ قبر تنگ ہو جاتی ہے، پسلیاں ایک دوسری میں گھس جاتی ہیں، جہنم کی آگ کی جھلک دکھائی جاتی ہے، اور برے اعمال ایک بدصورت بدبودار شکل میں آ کر کہتے ہیں، میں تمہارے گناہ ہوں۔ میں قیامت تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہ ہمارا مستقبل ہے۔ قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ ہم کیا سن رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ ہم اس دن کیا جواب دینے کے قابل ہوں گے۔